ففتھ جنریشن وار آخر ہے کیا؟ انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان ایسی ایجادات کرتا رہتا ہے جس سے اس کا مال و جان محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں ویسٹ فیلیا کا معاہدہ انتہائی اہم ہے جو 1648 میں ہوا۔ اس معاہدے میں نیشنل اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس معاہدے کے ذریعے یورپ میں جنگوں کا خاتمہ ہوا، مختلف ریاستیں بنائی گئیں۔ ریاست ایک فرد سے مل کر بنتی ہے۔ ریاست کی حفاظت پر بات آتی ہے تو ریاست ہر طرح کے اقدامات لیتی ہے جس سے اس کی عوام محفوظ اور معاشرہ پرامن رہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو ہم پچھلے کئی دہائیوں سے غیر روایتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ کے سبب پاکستان میں سینکڑوں افراد دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ اس جنگ میں نہ صرف عام شہریوں کو بلکہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچا۔ اس کا نقصان پاکستان کو یہ ہوا کہ حالات و واقعات اور جنگ کے نئے طریقوں سے یہ ملک تھوڑا پیچھے رہ گیا۔ خصوصی طور پر ففتھ جنریشن وار جو نظریاتی جنگ میں شمار ہوتی ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہم اس میں حاصل ہوا نتائج حاصل نہ کر پائے۔ ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان ففتھ جنریشن وار کا حصہ بن چکا ہے۔ ففتھ جنریشن وار کو جاننے سے پہلے ہمیں پچھلی جنریشن وارز کو جاننا ضروری ہے۔ جو چیز تقریباً 10-20 سال بعد آئے اسے جنریشن کہتے ہیں۔ جنریشن آف ماڈرن وار فیئر کی تھیوری 80 کی دہائی میں امریکی تجزیہ کاروں نے ایجاد کی، جس میں سے ولیم ایس لینڈر کا نام سرفہرست ہے۔ وہ امریکہ کے دائیں بازو کے سپورٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا، مگر اس کے باوجود وہ امریکن دفاع کے لیے لکھتے ہیں۔ انہوں نے جنگوں کو دیکھ کر اس تبدیلی کو مختلف جنریشن میں تقسیم کیا۔ جب جنگوں میں دونوں طرف کے انسان آمنے سامنے رہ کر تلواروں سے لڑا کرتے تھے تو اس کو فرسٹ جنریشن وار کا نام دیا گیا۔ انگلش سول وار اور امریکہ کی جنگ آزادی اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ پھر جب بندوق اور توپیں ایجاد ہوئیں، اس کے ذریعے جنگیں لڑی جانے لگی تو ان جنگوں کو سیکنڈ جنریشن وار کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ جنریشن وار کی سب سے بڑی مثال پہلی جنگ عظیم ہے۔ سیکنڈ جنریشن وار کو فرینچ آرمی نے ڈیولپ کیا تھا۔ جوں انسانوں نے ترقی کی راہیں ہموار کی، جنگی محاذ پر بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششوں میں مگن رہے۔ جب جنگوں میں فضائی اور نیوی وغیرہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہوئی یا میزائلوں کے ذریعے دور سے دشمن پر وار کرنے کا راستہ نکلا اور ٹیکنالوجی کا استعمال فیصلہ کن کردار ادا کرنے لگا، سو اس طرح کی جنگوں کو تھرڈ جنریشن وار کا نام دیا جاتا ہے۔ تھرڈ جنریشن وار کی سب سے بڑی مثالیں دوسری جنگ عظیم اور کوریا وار ہیں۔ تھرڈ جنریشن تک جنگیں صرف افواج کے درمیان لڑی جاتی تھی۔ ایک ملک کی فوج کو دوسرے ملک کی افواج کا معلوم ہوتا تھا، لیکن جوں وقت گزرا جنگی محاذ پر بھی نئے تجربات کیے گئے جو کامیاب رہے۔ جنگ لڑنے کے لیے ملکی افواج کے ساتھ ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹر کا کردار بھی اہم ہو گیا۔ مقامی شرپسند عنصر اور پراکسیز کا کردار بھی اہم بن گیا۔ نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ ساتھ سفارتکاری، معیشت اور پروپیگنڈے کے ہتھیار بھی شامل ہو گئے۔ اس طرح کی جنگ کو فورتھ جنریشن وار کا نام دیا گیا۔ فورتھ جنریشن وار کی مثال سرد جنگ کی ہے۔ جس طرح سوویت یونین نے کئی ممالک میں یہ جنگیں اپنی فوجیں بھیجنے کے بجائے مقامی طاقتوں کے ذریعے لڑی، دوسری طرف امریکہ نے افغانستان میں نان اسٹیٹ ایکٹر کی حیثیت رکھنے والے مجاہدین کو سپورٹ کر کے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی۔ افغانستان، عراق اور شام وغیرہ کی جنگیں اب تک کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ففتھ جنریشن وار کی اصطلاح ڈیوڈ ایکس نے 2009 میں امریکی میگزین وائرڈ پر اپنے ایک کالم میں دی ففتھ جنریشن وار کی سادہ الفاظ میں تعریف یہ کی ہے کہ اس میں پوری قوم شریک ہوتی ہے۔ اس میں بیٹل یعنی ایک دوسرے کے سامنے لڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ ففتھ جنریشن وار میں دشمن اپنے ہارڈ پاور کی بجائے سافٹ پاور کو استعمال کرتا ہے۔ ففتھ جنریشن وار کی بنیادی ہتھیار جہاز، ٹینک اور میزائل نہیں، بلکہ سفارتکاری، پراکسیز، ٹی وی، ریڈیو، اخبار، سوشل میڈیا، فلم اور معیشت ہیں۔ یہ زمین پر نہیں بلکہ ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ انسانوں کو نہیں بلکہ ان کے ذہنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فوجیں بھیجنے کی بجائے زیر نشانہ ملک کے شہریوں کو اپنے ریاست اور فوج کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ففتھ جنریشن وار کے متعلق ایک کہاوت بہت مشہور ہے، یہ وہ جنگ ہے جسے جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے لڑا ہی نہ جائے۔